ناظرین، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آج ڈاکٹر سید نعیم حامد علی الحامد کی مجالست سے بہرہ مند ہیں۔ ہر چند کی یہ شرف ہمیں اب سے پہلے بھی حاصل ہوا ہے، لیکن فرصت کے اتنے اور ایسے لمحات کم ہی ملے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جائے اور ڈاکٹر صاحب سے پینل انٹرویو کیا جائے، اور اس فرصت کو ہم نے نعمت غیر مترقبہ اس لیے تصور کیا کہ ڈاکٹر نعیم سے اکثر موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، اور نعیم صاحب ہر موضوع پر بے محابہ گفتگو کر کے ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں گفتگو سے ہمیشہ گریزاں رہے۔ اس بار ہم نے نعیم صاحب کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ان سے ایک ایسا پینل انٹرویو کیا جائے جس سے ان کے سوانحی خد و خال نمایاں ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرویو نعیم صاحب کے سوانح کا مستند ماخذ ہوگا۔ یہاں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ اس پینل انٹرویو کا انعقاد ڈاکٹر وجاہت فاروقی کے دولت کدے پر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروقی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسی ایشن سے وابستہ ہیں اور شمیم جے پوری میموریل سوسائٹی کے بانی صدر ہیں۔ ڈاکٹر وجاہت فاروقی نے اپنے قیام جدہ کے دوران احمد فراز، پیرزادہ قاسم، قتیل شفائی، حمایت علی شاعر، ساغر خیامی، مجروح سلطان پوری اور کلیم عاجز کے اعزاز میں مشاعرے منعقد کیے، بلکہ بر صغیر پاک و ہند سے آنے والے شاعروں کی میزبانی کے فرائض بھی بحسن خوبی ادا کرتے رہے، جن میں چند شعراء کے نام یہ ہیں: گلزار دہلوی، شمیم جے پوری، کرشن بہار نور۔ گزشتہ 10 سال سے ڈاکٹر وجاہت فاروقی الجبیل میں مقیم ہیں۔ یہاں ڈاکٹر وجاہت فاروقی کے منعقد کردہ مشاعروں میں جشن کلیم عاجز، جشن احمد فراز، جشن گلزار دہلوی اور جشن ڈاکٹر نعیم حامد علی الحامد سر فہرست ہیں۔ فاروقی صاحب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، فلنتھراپسٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں۔ ڈاکٹر نعیم حامد سے ان کا اخلاص لفظ و بیان سے ماورا ہے۔ الجبیل میں نعیم صاحب کے میزبان ہمیشہ ڈاکٹر وجاہت فاروقی ہی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر نعیم سے ڈاکٹر وجاہت کا تعلق محبت و مودت ربع صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ اس بار ڈاکٹر نعیم حامد علی حامد کی سعودی مشرقی صوبے میں آمد دہران پوئٹری گروپ ارامکو کے منعقد کردہ مشاعرے میں شرکت کے لیے تھی۔ مذکورہ مشاعرے میں پاکستان سے پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی، چانسلر ضیاء الدین یونیورسٹی اور سابق وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی، ہندوستان سے منظر بھوپالی، امریکہ سے ڈاکٹر نوشا اسرار نے شرکت کی۔ اس اہم مشاعرے کی صدارت کے فرائض ڈاکٹر نعیم حامد نے ادا کیے۔ اس پینل انٹرویو کی دوسری رکن محترمہ غزالہ کامرانی ہیں۔ غزالہ کامرانی صاحبہ سخن شناسی اور خوش ذوقی کے اس مقام پر فائز ہیں کہ شعر ان کی ستائش سے اجاگر ہو جاتا ہے۔ غزالہ کامرانی کے والد سیاسی تجزیہ کار، افسانہ نگار اور پی ٹی وی کے سینئر نیوز ایڈیٹر ہے۔ ناظرین، منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے۔ اور اس پینل کی تیسری رکن ناچیز
प्रोफेसर इकबाल एजाज बेग एक अरसे से दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता, शेर व अदब से गहरा शरफ है। हज़रात गिरामी, जैसा कि मैंने अभी अर्ज की कि हमारे आज की ये महफिल डॉक्टर नईम हामिदुल हामिद साहब के ये मुसाहिबा इनके एजाज में है, और हम जो पैनल के अराकीन हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जो डॉक्टर साहब से सवालात करें, उन सवालात के ज़रिए से आपकी शख्सियत वो ज़्यादा से ज़्यादा अदबी शख्सियत के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सामने आ सके, और उससे तमाम डॉक्टर साहब के क़ारीन और डॉक्टर साहब को सुनने वाले, डॉक्टर साहब के कलाम को सराहने वाले और पसंद करने वाले, वो आपकी शख्सियत से आगाह हो सकें। तो हम अपने इस गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, और मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा गजाला कमरानी साहिबा से कि आप इस गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, और इजाज़ साहब आपका भी। क़ब्ल इसके कि तफसीली गुफ्तगू, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जाए पैदाइश, और मतलब आप कहाँ पैदा हुए, ज़रा इस बारे में हमें बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं बेहद ममनून हूँ इस मुवक्कत पैनल का, मोहतरमा गजाला कामरानी का, अजीज़म डॉक्टर वजाहत फारूकी का, बिरादर गिरामी कद्र प्रोफेसर इकबाल एजाज बेग का, कि उनकी मोहब्बतें मुझे इस किस्म के मौक़े फराहम करती हैं, वगरना मैं हमा आकम के हस्त। अब मेरी तारीख़ पैदाइश और जाए विलादत के सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मैंने अपने वालिदैन बिलखुसूस और अपने ख़ानदान के बुजुर्गों से इस कदर तसलसल से अपनी तारीख़ विलादत के बारे में सुना है कि मैं बिलुमूम उसी तारीख़ को अपनी तसानीफ में भी लिखता हूँ। और जाहिर है कि उस ज़माने में बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह का तो कोई रिवाज था नहीं। गालिबन म्यूनसिपलिटी के रजिस्टर में कोई नाम लिखवा है तो और बात है, ज़्यादातर अहले ख़ानदान की याददाश्त ही पर भरोसा किया जाता था। तो मेरी तारीख़ पैदाइश है 1 जनवरी 1945। अच्छा साहब, मेरी विलादत मशहूर गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के शहर, सनअती शहर मुरादाबाद में हुई। मुरादाबाद सिर्फ अपनी सनत के लिहाज से मारूफ नहीं है, बल्कि उसने ऐसे शेर व अदब के माह व आफ्ताब पैदा किए कि कभी शहर अपने बाशिंदों की अलामत बन जाता है, और कभी उसके नामवर फर्जंद उस शहर के लिए के बाइस वकार होते हैं, जैसे हजरत जिगर मुरादाबादी, कमर मुरादाबादी, कैफ मुरादाबादी। ये तो वो हैं जिनका यानी तमाम बर्र सगीर में, बल्कि बर्र सगीर के बाहर भी बहुत अपना वकार और मशहूर हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से शोरा हैं जो मुरादाबाद में पैदा हुए। तो मेरी जाए विलादत जो है मुरादाबाद का मोहल्ला मुगलपुरा, मैं मोहल्ला मुगलपुरा में पैदा हुआ। और मेरा ख्याल से मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है।
تھینک یو. یہ میرے لیے سعادت ہے کہ آج ہمارے نعیم حامد علی صاحب اس پینل کا انعقاد کر رہے ہیں. اسی تسلسل کے ساتھ میں گزارش کروں گی برائے مہربانی دیگر ساکت اپنے خاندانی پس منظر میں مزید تفصیل سے روشنی ڈالیں کیونکہ ابھی تشنگی رہ گئی تھوڑی اشاروں میں بات ہے. پلیز ڈاکٹر صاحب. گو کہ میں ننگے اسلاف ہوں لیکن میرے خاندان ننیہال میرا ددیال جو ہے وہ سادات حسینی پر مشتمل ہے لیکن اہل سنت والجماعت. اور میرا ننیہال مغل ہے. میرے دادا مرحوم سید محمود علی، میرے پردادا سید محمد علی اور میرے نگر دادا سید روشن علی و الا سیدنا امام اعظم امام علی حسن. اور میری ننیال میں میرے نانا مرزا قاسم بیگ. مرزا قاسم بیگ کے 2 بھائی تھے. مرزا قاسم بیگ چھوٹے جو میرے نانا یعنی میرے والدہ کے والد، اور ان کے بڑے بھائی تھے مرزا طاہر بیگ طاہر مراد آبادی. طاہر بیگ طاہر مراد آبادی کی بر صغیر کے شعری پس منظر بلکہ سیاست میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل شخصیت تھی. آپ لوگ جانتے ہیں